دوستوں اس وقت پوری دنیا میں یہودی دھرم کے ماننے والے لوگوں کا صرف ایک ہی ملک موجود ہے جس کو ہم سب لوگ اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کے دور میں یہودیوں کے اس اکلوتے ملک یعنی اسرائیل کو دنیا کے سب سے طاقتور ملکوں میں سے ایک ملک مانا جاتا ہے، لیکن دوستوں کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا کہ 1948 میں بننے والے یہودی کے اس اکلوتے ملک سے پہلے ہماری دنیا میں رہنے والے سبھی یہودیوں کا کیا حال تھا؟ آخر 1948 سے پہلے یہ سارے یہودی کہاں رہا کرتے تھے اور جہاں بھی رہا کرتے تھے وہاں کس حال میں رہا کرتے تھے؟ تو دوستوں آپ لوگ جب کبھی بھی 1948 سے پہلے کی یہودیوں کی ہسٹری پڑھنے کی کوشش کریں گے تو جس انسان کا نام آپ کو ہسٹری میں سب سے پہلے ملے گا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہٹلر کا نام ملے گا۔ وہی ہٹلر جس نے نہ صرف جرمنی پر حکمرانی کی تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ دوسری ورلڈ وار کی وجہ بھی بنا تھا۔ دوستوں ہٹلر ہی وہی انسان تھا کہ جس نے آج سے لگ بھگ 875 سال پہلے لگ بھگ 60 لاکھ سے بھی زیادہ یہودیوں کو صرف اور صرف 5 سال کے اندر ہی قتل کروا ڈالا تھا۔ نہ صرف قتل کیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ تو ہمیشہ کے لیے ہماری اس پوری دنیا کو یہودیوں سے پاک کر دینا چاہتا تھا۔ ہٹلر کو یہودیوں سے کتنی زیادہ نفرت تھی اس بات کا اندازہ صرف اور صرف آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہٹلر کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہی یہی تھا کہ کاش وہ کسی دن پوری دنیا کے یہودیوں کو ختم کر سکے، اور اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہٹلر نے اپنے دور میں ایسے قدم اٹھائے تھے کہ جس سے نہ صرف جرمنی بلکہ پوری دنیا ہل گئی تھی۔ لیکن دوستوں اب سوال یہ بھی ہے کہ آخر ہٹلر یہودیوں سے اتنی زیادہ نفرت کیوں کرتا تھا، اور آخر ایسا کیا ہو گیا تھا کہ جس کی وجہ سے ہٹلر یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے ختم کر دینا چاہتا تھا؟ تو دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہٹلر کا یہ ماننا تھا کہ یہودی ایک غدار قوم ہے، اور پہلے عالمی یعنی فرسٹ ورلڈ وار میں جرمنی کی ہار کا اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ صرف اور صرف یہودی قوم ہے، کیوں نہ کہ یہودی جو خود بھی جرمنی میں رہا کرتے تھے انہوں نے اپنے ملک جرمنی کا ساتھ دینے کی بجائے اندرونی طور پر فرسٹ ورلڈ وار میں ہمارے دشمنوں کا ہی ساتھ دیا تھا اور ہمارے ساتھ غداری کی تھی۔ اس کے علاوہ ہٹلر کا یہ بھی ماننا تھا کہ پوری دنیا میں جرمنی ہی وہ اکلوتی قوم ہے کہ جو پوری دنیا پر حکومت کرنے کی اصلی حقدار ہے، اور ماحول کو صحیح رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم غلام اور نیچی قوموں کو ختم کر دیں، کیوں نہ کہ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ کیوں نہ کہ دوستوں اس دور میں یہودی بھی بہت زیادہ غریب ہوا کرتے تھے جس کی وجہ سے ہٹلر اس پوری قوم کو بھی گھٹیا اور غلام قوم سمجھا کرتا تھا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ نفرت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کیوں نہ کہ ہٹلر مذہب سے عیسائی تھا اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ یہودیوں سے نفرت کیا کرتا تھا۔ کیوں نہ کہ دوستوں آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ عیسائی مذہب میں ایک لمبے وقت تک یہ بات بھی مشہور رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی جن کو عیسائیوں کے مطابق سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، تو ان کو سولی پر چڑھائے جانے کے پیچھے بھی یہودی علماء کا ہی ہاتھ تھا، یعنی یہودی مذہب گروہ نے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر چڑھایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھلے ہی یہودی اور عیسائی دھرم کے لوگوں کے بیچ سب کچھ نارمل ہو چکا ہے، لیکن کسی دور میں یہ دونوں آپس میں سب سے بڑے دشمن ہوا کرتے تھے، اور ان تمام باتوں کی وجہ سے ہی ہٹلر یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کیا کرتا تھا۔ اور اسی نفرت کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی ہٹلر نے جرمنی کی حکومت کو سنبھالا تھا تو فوراً جرمنی میں رہنے والے یہودیوں پر طرح کی پابندیاں لگانا شروع کر دی تھی، جن پابندیوں سے پریشان ہو کر ہزاروں یہودیوں نے جرمنی کو چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے ہٹلر نے جرمنی میں ایک ایسا قانون بنایا تھا کہ جس کی وجہ سے اب جرمنی میں رہنے والے سارے یہودیوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے نام کے آگے ایک ایسا ورڈ لگائیں کہ جس کی وجہ سے نام سے ہی اس بات کی پہچان ہو سکے کہ یہ انسان یہودی ہے۔ جہاں یہودی مردوں کو اپنے نام کے آگے اسرائیل لگانا ضروری تھا تو وہیں دوسری طرف یہودی عورتوں کو اپنے نام کے آگے سارا لگانا ضروری تھا، اور یہی وہ دو نام تھے کہ جن کی وجہ سے پوری جرمنی میں یہودیوں کو الگ سے ہی پہچان لیا جاتا تھا۔ اس کے کچھ وقت کے بعد ہی جرمنی گورنمنٹ نے سارے یہودیوں کے پاسپورٹ ضبط کر لیے، اور اس کے بعد تو پاسپورٹ دیے گئے تھے جس میں ایک ایسی مہر لگائی گئی جس کے ذریعے سے یہ پہچانا جا سکے کہ یہ پاسپورٹ کسی عام جرمنی انسان کا نہیں بلکہ یہودیوں کا ہے۔